دا تھیٹر آف دا ایبسرڈ۔ تو دوستو، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو چلتے ہیں ایبسرڈ تھیٹر کی جانب۔ Theatre of the Absurd refers to the dramatic work of certain European and American dramatists of the 1950 and early 60s who agreed with the existentialist philosopher Albert Camus' philosophy presented in his essay The Myth of Sisyphus 1942 that human condition is essentially absurd, or void of purpose and have no inherent meaning in it۔ تو دیکھیں، اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تھیٹر آف دا ایبسرڈ در حقیقت رائٹرز کے، یورپین اور امریکن رائٹرز کے اس گروہ کو یہ نام دیا جاتا ہے جنہوں نے 1950-60 یا اس کے ارد گرد کے جو عرصہ ہے یا پیریڈ ہے اس میں ایلبرٹ کیمپس کی فلسفی کو فالو کرتے ہوئے اس بات کو مانا کہ زندگی ابسرڈ مضحکہ کا خیز ہے، اس کے اندر کوئی پرپس نہیں ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں، زندگی بے معنی ہے، بے کیف ہے اور بے رنگ ہے اور ڈیوائڈ آف پرپس ہے اور مضحکہ خیز ہے۔ جنہوں نے اس فلسفی کو اپلائی کرتے ہوئے اس کے اوپر لکھنا شروع کیا، اس سے ایگری کیا، یورپ کے ان تمام رائٹرز کو ابسرڈ تھیٹر سے منسلک کر دیا گیا۔ فہم the world was beyond the understanding of man۔ کیمپس کے نزدیک یہ دنیا انسان کی سمجھ سے ویسے ہی باہر کی بات ہے، so it will always remain absurd۔ تو اس کا کہنا ہے کہ دنیا ہمیشہ مضحکہ خیز رہے گی اور انسان کو اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، بلکہ ہر کسی کو۔ تو یہ ٹرم کن کن رائٹرز پر اپلائی ہوتی ہے؟ یورپ کے جو رائٹر ہیں ان میں ہیں سیموئل بیکٹ، یوجین آئنسکو، جین جینٹ، آرتھر ایڈمو، ہیرالڈ پینٹر اور کچھ اور رائٹرز who have written on the philosophy that human struggle to find purpose or control his fate are vain, sure to end in pessimism and uncertainty۔ ان کے علاوہ وہ رائٹر جنہوں نے اس فلسفی پر لکھا کہ انسان کی جدوجہد بیکار ہے، اس کا آخر لب لباب بے امیدی ہے اور تذبذب ہے، غیر یقینیت کی حالت ہے، ان فلسفیز پر لکھنے والے تمام رائٹرز کو بھی تھیٹر آف دا ایبسرڈ سے منسلک کر دیا گیا۔ تو دیکھیے، ہیومن بینگس ان دس ویو از لیفٹ فیلنگ ہوپ لیس، bewildered اینڈ anxious۔ تو اگر دیکھا جائے تو انسانی جو سچویشن ہے وہ بے امیدی سے بھری ہوئی ہے، کنفیوز ہے، پزل ہے، انسان گورکھ دندا والی سچویشن میں ہے، وری ہے، پریشان ہے، نروس ہے اور تذبذب کی حالت میں ہے۔ اگر کسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کا فلسفہ غلط نہیں ہے، کیونکہ انسان واقعی تذبذب کی حالت میں ہے، اسے شور کچھ بھی شور نہیں ہے۔ ایون کہ مذہب کی فلسفی بھی شورٹی نہیں دیتی، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایسے کرو، باقی گاڈ المائٹی پر چھوڑ دو کہ قیامت والے دن وہ تمہارے اعمال کا تمہیں کیسے صلہ دیتا ہے۔ پھر اشائی کرنے کے بعد بھی کہہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے اشائی کو دیکھا جائے یا تمہاری نیت کو دیکھا جائے۔ تو اس لیے ایک گورکھ دندہ ہے اور انہوں نے اس زندگی کو گورکھ دندہ، انسرٹن، بے معنی اور انسانی جد و جہد کو بھی بے معنی کا نام دے دیا۔ تو یہ تمام رائٹرز تھیٹر آف دا ابسرڈ سے منسلک ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہ تھیٹر آف دا ابسرڈ کی جو ٹرم ہے یہ نیچے والے پیرے میں بتایا گیا ہے، چلیے میں آپ کو ایک دفعہ یہ پڑھ کے ویسے بھی ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں۔ اٹ از اے موومنٹ میڈ اپ آف مینی ڈیورس پلیز، موسٹ آف وچ ور ریٹن between 1940 and 1960۔ When first performed, these plays shocked their audiences as they were startlingly different from anything that had previously been staged۔ تو دیکھیں، بتایا یہ گیا ہے کہ جب یہ پلیز پہلی دفعہ پرفارم کیے گئے تو پہلے تو انہوں نے اپنے آڈینس کو شوق کیا،
کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی چیز اسٹیج پر پرفارم نہیں کی گئی تھی. ان فیکٹ مینی آف دیم ور لیبلڈ ایز اینٹی پلیز. بہت سو کو تو اینٹی پلے کا نام دے دیا گیا، اور یہ ایک کوشش تھی کلیریفائی ڈیفائن دس ریڈیکل موومنٹ. تو جس نے اس موومنٹ کو ڈیفائن کیا اس بندے کا نام تھا مارٹن ایسلن. تو مارٹن ایسلن نے اپنا ایک ڈرامہ لکھا، ایک بک لکھی جس کا نام تھا دا تھیٹر آف ابسرڈ. تو اس بک کے اندر اس نے یہ ٹرم یوز کی، دا تھیٹر آف ابسرڈ. تو مارٹن ایسلن اس ٹرم کو پہلی مرتبہ یوز کرتے ہیں، ہینس اس کا سہرا جاتا ہے ایسلن کے نام. تو وہ بھی یہی بات بتاتے ہیں کہ انسان کی جو کنڈیشن ہے، جس نے اس کی ایگزسٹینشیلزم کو ان لاجک، میننگ لیس اور ارریشنل کہہ دیا، وہ تمام لوگ تھیٹر آف دا ابسرڈ سے منسلک کر دیے گئے. ہاں یہاں پر اہم بات بتاتا چلوں، اس کے سامنے بلاک میں کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، جیسے البرٹ کیمپس پہلے نمبر پر، پھر سیموئل بیکٹ، یوجین اینسکو، جین جینٹ، آرتھر ایڈمو، ہرڈ پینٹر اور مارٹن جولیس ایسلن. یہ اس رائٹرز ہیں جن کو ابھی ہم نے پڑھا. ان میں سے کچھ رائٹرز، کچھ کی فلاسفی تھی جس کو فالو کیا گیا، جیسے دا میتھ آف سیسیفس لکھی البرٹ کیمپس نے. تو اس طرح آپ ان رائٹرز کے متعلق تھوڑا بہت جان جائیں گے. کیمپس کے بارے میں نے لکھا ہے کہ 7 نومبر 1913 کو یہ الجیریا میں پیدا ہوا، اور 4 جنوری 1960 کو اس کی ڈیتھ ہو گئی. فرینچ پلے رائٹ تھا، اور اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا لٹریچر کے لیے 1957 میں. تو ہم آپ تمام رائٹرز کے متعلق ضرور اسٹڈی کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہیں گے. اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ ایک لاجیکلی طور پر ایک آرگومنٹ بنا لیتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ اس پیج کو پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ تھیٹر آف دا ابسرڈ سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر رائٹر جو تھے وہ فرینچ تھے. تو اٹ مینس ہم اس سے ایک ذہن بناتے ہیں کہ تھیٹر آف دا ابسرڈ کا تعلق زیادہ تر فرانس سے تھا. تو ہو سکتا ہے یہ تحریر وہاں سے اٹھی ہو. اس طرح آپ کے ذہن میں بہت سے سوال اٹھیں گے، تو اس لیے اسے ضرور پڑھیے گا. رائٹرز کے بارے میں، اس کی ڈیٹ آف برتھ، اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ، اور وہ کس علاقے میں پیدا ہوا، کہاں جا کر اس نے ورک کیا، اس کی ڈیتھ کہاں ہوئی، یہ بہت اہم باتیں ہوتی ہیں. تو ان میں سے کچھ اہم باتیں میں نے یہاں کالم میں مینشن کر دی ہیں. تو آئیے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ پیج میں کیا ہے، کریکٹرسٹکس آف ابسرڈ ڈرامہ. ابسرڈ ڈرامے کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں، ابسرڈ پلے ریز کویسچن آن ایگزسٹینس. پہلے نمبر پر تو جتنے بھی ابسرڈ پلے ہیں یہ ایگزسٹینس پر سے بحث کرتے ہیں. ابسرڈ پلیز ریز سم بیسک کویسچن وائی وی آر لائیو. کوئی سوال اٹھاتے کہ ہم زندہ کیوں ہیں، وائی وی ول ہیو ٹو ڈائی، ہم مریں گے کیوں، اینڈ وائی دیئر از انجسٹس اینڈ سفرنگ، اور اگر ہم زندہ ہیں تو زندگی میں ناانصافی اور مصیبتیں کیوں ہیں. اس طرح کے سوال جتنے بھی پلیز میں اٹھائے جائیں انہیں ہم ایگزسٹینشیلزم سے جو ہے نا وہ تعلق رکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. تو اسی بیس پر ہم انہیں تھیٹر آف دا ابسرڈ سے منسلک کر سکتے ہیں. آگے ہے ڈسٹرسٹ ان لینگویج. اب جتنے ابسرڈ پلے ہیں ان میں لینگویج کی پرابلم ہوگی. میرے خیال میں پی کے مووی اگر دیکھا جائے تو وہ ابسرڈ پلے سے بڑی قریب تعلق رکھتی ہے، اس میں بھی اس کو لینگویج پرابلم ہوتی ہے. تو فار ابسرڈ پلے رائٹس لینگویج از اونلی میننگ لیس کمیونیکیشن. لینگویج نہ صرف بے معنی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اینڈ اسٹیریو ٹائپ چینج آف آئیڈیاز بیکاز آف دا ورڈ فیل ٹو ایکسپریس اے سینس آف ہیومن ایگزسٹینس. کیونکہ جو دنیا ہے انسان کی ایگزسٹنس کو اسیس کرنے میں ناکام ہے. یہ ہم نے اسٹیریو ٹائپ کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے سامنے. commonly known public belief about a certain social group or a type of individual. Usually it is said about Pathans that they use tobacco powder. جیسا کہ ہمارے ایک اسٹیریوٹائپ پایا جاتا ہے کہ پٹھان زیادہ تر نسوار یوز کرتے ہیں. اسی طرح علماء کے بارے میں ایک اسٹیریوٹائپ پایا جاتا ہے کہ وہ حلوہ کھاتے ہیں. تو
یہ جو ایک بلا وجہ کے کسی کے بارے میں ایک نوشن بن جاتا ہے، اسے ہم کیا بولتے ہیں؟ اسٹیریو ٹائپ۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں illogical اسپیچ۔ دو کریکٹرسٹک اپنے پہلی کیا ہے کہ ایگزسٹنس کے بارے میں کویسچن ریز کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے پلیز میں دوسری کریکٹرسٹک یہ ہے کہ لینگویج جو ہوتی ہے اس کا پرابلم ہوتا ہے، اور تیسرا illogical اسپیچ۔ اگر کوئی بولتا بھی ہے تو بے معنی، اس کی معنی کا جو بولنے کا معنی نہیں ہے، اس کی گفتگو بے معنی ہوگی۔ جیسے دیر از نو آرڈر اینڈ لاجک ان دا اسپیچ آف کریکٹرز آف ابسرڈ پلے۔ ابسرڈ پلے کے جو کریکٹر ہے اگر وہ بولے تو ان کی اسپیچ میں کوئی لاجک نہیں ہوتا، کوئی منطق نہیں ہوتا، نہ منطق ہوگا نہ لاجک ہو، یہاں تک کہ اگر وہ بولیں گے تو ان کی جو گفتگو ہے اس کا کوئی موضوع نہیں ہوگا، اس کا کوئی سر منہ نہیں ہوگا۔ تو their speeches do not follow any specific topic, rather their ideas are in a chaotic form۔ کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہوگا گفتگو کا، اور آئیڈیاز منتشر حالت میں ہوں گے۔ لیک آف پلاٹ، یہ بھی وہی بات ہے، پلاٹ ہی ہوتا ہے کہ لاجیکل ارینجمنٹ آف آر سیکوینس آف ایونٹس آف اے اسٹوری۔ تو جو ابسرڈ پلے ہے اس کا جو پلاٹ فرسٹ آف آل تو ہوتا ہی نہیں، اگر ہو تو وہ اتنا ویک ہوتا ہے کہ ایک معیاری پلاٹ کے اسٹینڈرڈ پر وہ پورا نہیں اترتا۔ تو دیکھیں، لیک آف پلاٹ از ون آف دا میجر کریکٹرس آف ابسرڈ تھیٹر اور ابسرڈ پلیز۔ ادھر دا ابسرڈ پلیز ہیو نو پلاٹ، ان میں یا تو پلاٹ ہوتا ہی نہیں بالکل، اور اگر ہوتا بھی ڈسٹارٹڈ پلاٹ پرووائڈس نو فریم اسٹرکچر آف دا پلے۔ ہوتا بھی ہے تو اتنا ٹوٹا پھوٹا پلاٹ ہوتا ہے کہ پلے کا کوئی اسٹرکچر بیان نہیں کر پاتا۔ ایمفیسس آن ابسٹریکٹ ویلیوز آف لائف، ایسے پلیز میں زندگی کی ابسٹریکٹ ویلیوز پر زور دیا جاتا ہے۔ Absurd this force us to look at our abstract values of life, like love and family۔ جیسے محبت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، فیملی کنیکشنز، یعنی انہوں نے ایگزسٹینشیلزم کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے۔ thus we may hope accept the absurdity of life and try to find values in it۔ تو دیکھیں ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ اس میں ویلیوز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو کہ ہمیں ملتی نہیں ہے، ان اے ورڈ ڈیوائڈ آف دیم، تو جو ورڈ ہے وہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ صرف پلے ہی نہیں، آج کل کے انسان کی زندگی بھی ابسرڈ ہے۔ ویجنس اباؤٹ ٹائم، پلیس اینڈ کریکٹر، جو کردار ہیں انہیں ٹائم کا آئیڈیا نہیں ہوتا، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کس جگہ بیٹھے ہیں، اور وہ کسی کو اپنی جگہ کے مقام کے بارے میں واضح طور پر کچھ بتا نہیں سکتے۔ دا ابسرڈ پلیس دیر از نو سین آف پاسٹ آف فیوچر بٹ اونلی دا ریپیٹیشن آف دا پریزنٹ۔ نہ تو پاسٹ ہوتا ہے نہ فیوچر ہوتا ہے، صرف پریزنٹ کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ دیر از اے اسموک اسکرین بٹوین ٹائم اینڈ کریکٹر، کرداروں کے اور وقت کے درمیان دھوئیں کا پردہ ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ ان کو وقت کا احساس نہیں ہوتا۔ دا پلے آر آلسو ایدر میننگ لیس اور ہیو فوگ ایگزسٹینس، یا تو وہ میننگ لیس ہوتے ہیں، ان میں معنی کوئی نہیں ہوتا، یا فوگی ایگزسٹینس کا معنی ہوتا ہے فوگ سے نکلا ہوا، دھند سے، یا انسان کی جو ایگزسٹینشیلزم ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دھندلاہٹ کا شکار ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی۔ تو in some cases the characters are unable to keep in mind the place of their residence۔ کرداروں کو یہ تک آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ان کی پلیس آف ریزیڈنس کیا ہے۔ they have no permanent place to stay or they are uncertain whether they are sure to be there۔ یا تو ان کی قیام کا کوئی جگہ ہی پرماننٹ نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس جگہ آج ہیں اور کل ہوں گے بھی یا نہیں۔ تو دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی بھی تو بالکل یہی ہے، اگر ہم یہاں پر ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کل ہم یہاں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وقت کا جو ہوتا ہے کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہم کو۔ تو لیک آف کمیونیکیشن اینڈ کریکٹرز، کرداروں کے اندر گفتگو کی لیک آف کمیونیکیشن پائی جاتی ہے، کمی پائی جاتی ہے۔ تو ایچ کریکٹر لیوز این ایگوئسٹک لائف اینڈ اٹیمپٹس ٹو گیٹ اندر کریکٹر ٹو انڈرسٹینڈ ہم، اینڈ دس ریزلٹ ان مور ایلینیشن۔ ہر کردار جو ہے وہ اپنی ایگو میں رہتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کو نہ سمجھوں، دوسرا مجھے سمجھے۔ تو اس طرح کرداروں کے درمیان
ایک ایگو پائی جاتی ہے، ماحول جو ہوتا ہے وہ زیادہ بیگانگی کی طرف جاتا ہے. ان سم کیسز ایچ کریکٹر ٹرائی ٹو کنوے دیئر تھاٹس ٹو ادر بٹ کی ناٹ. کچھ پلیز میں تو ایسا ہوتا ہے کچھ کردار اپنی فیلنگ دوسروں تک کنوے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتے. آگے فیچر آف دا absurd پلے میں آپ پڑھیں گے ایبسینس، ایمٹینس، نتھنگنیس اینڈ انریزالوڈ مسٹریز. تو دیکھیں ایبسنس میں عمومی طور پر گاڈ ایبسنٹ ہوتا ہے ایبسرڈ پلیز میں، یا مین رہنما ایبسنٹ ہوگا، تو پورا پلے اس رہنما کو یا اس مین انسان کو تلاش کرنے میں گزر جاتا ہے. ایمٹینس ہوتا ہے کھوکھلا پن، نتھنگنیس یہ بھی کھوکھلا پن ہی ہے، اور آگے ہے انریزالوڈ مسٹریز. اس میں اگر کوئی مسٹری ہے، کوئی راز ہے تو وہ حل نہیں ہوتا آخر تک. وہ راز کا راز، جیسے کہ آپ ویٹنگ فار گوڈو کو دیکھ لیں، وہ خدا کو تلاش کرتے ہیں، وہی اس کی مسٹری ہے. آخر تک وہ گاڈ نہیں آتا، نہ گاڈ آتا ہے نہ ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے. تو دیکھیں مسٹریز انریزالوڈ رہتی ہیں، ایبسنس پورے پلے میں رہتی ہے، حاصل نتھنگ ہوتا ہے، ایمٹینس خالی پن بھی ہوتا ہے. تو یہ ہیں فیچرز ابسرڈ پلاٹ کے. کنکلوژن کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایٹ دا اینڈ وی کین سے دیٹ دا ابسرڈ تھیٹر از ناٹ اے پازیٹیو تھیٹر. کیوں پازیٹیو نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے زندگی کو مایوسی اور بیمانی اور ڈیسپیئر کے روپ میں بتایا. اس نے یہ تو بتا دیا کہ زندگی فضول ہے، بیمانی ہے، ایگزسٹنس کا کوئی سچویشن نہیں بن رہی، لیکن ابسرڈ ایگزسٹینشیلسٹ نے پرابلمس تو بتا دی لیکن پرابلم سے لڑنے کا حل نہیں بتایا. ابسرڈ پلیز ریویل نیگیٹو ٹریٹس، انسان کی منفی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہیں، پیسیمزم کا درس دیتے ہیں. ہینس ہمیں انہیں ایک اچھے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتے، تاہم ان میں بیان کردہ فلاسفی زندگی کی بہت بڑی سچائی ہوتی ہے. اگر ہم ڈیپلی پڑھیں تو یہ پلیز واقعی تعریف کے قابل بھی ہیں.